أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، فعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة ينظر في صلاته فإن صلحت فقد أفلح وإن فسدت خاب وخسر. محترم حضرات، دینی بھائیوں بہنوں، اسلامی دوستوں، فضائل اعمال پر گفتگو ہو رہی تھی. نماز کی فضیلتوں پر مختلف انداز سے گفتگو ہوئی ہے. نماز کی اتنی اہمیت اور اتنی فضیلت ہے، کسی ایک مجلس میں اس کا یا دو چار محفلوں میں اس کا پورا بیان کرنا بالکل ناممکنات میں سے ہے. کچھ ہی باتیں مختصر طور پر ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہے. آج بھی ایک بڑی فضیلت اور نماز کی بڑی اہمیت آپ کے سامنے مزید ہم رکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بڑی مشہور حدیث ہے، ہمیشہ آپ حضرات سنتے ہیں، بس غور کرنے اور فکر کرنے کی ضرورت ہے اس پر. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ. قیامت کے دن سب سے پہلے انسان کی جس عمل کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہوگی. زندگی کے اس کے سارے اعمال کو ایک طرف رکھ کر کے اللہ تعالیٰ نماز کا حساب سب سے پہلے لے گا. دو قسم کے حساب ہوں گے، ایک تو ہے حقوق اللہ کا حساب اور دوسرے حقوق العباد کا. تو حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا فیصلہ اللہ کرے گا. جو کسی نے کسی کو قتل کیا ہے، خون بہایا ہے، ناحق جان لی ہے، اس کی قتل کیا، تو اس کا سوال ہوگا، حساب کرے گا. اور حقوق اللہ میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نماز کا حساب لے گا. اور اس کی دو وجہ بتائی جاتی ہے. اہل علم دو وجہ بیان کرتے ہیں. نمبر ایک کہتے ہیں لأنہا اول واجبات بعد الایمان. کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلی عبادت و فریضہ اس پر جو عائد کرتا ہے وہ نماز ہوتی ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد ساری چیزیں تو مؤخر ہو جاتی ہیں. رمضان کا، روزے کا معاملہ ہے کہ تو رمضان تک کی مہلت ہے، جب تک رمضان نہیں لگے گا روزہ فرض نہیں. ایک انسان شوال میں اگر ایمان لا لیتا اس کو تب پورا سال باقی ہے روزہ رکھنے کے لیے. زکوٰۃ کا یہی معاملہ ہے، حج کا یہی معاملہ ہے. لیکن نماز کا معاملہ یہ ہے کہ ایک لمحے کی بھی انسان کو فرصت نہیں. کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھتے ہی اگر نماز کا وقت ہو گیا تو نماز اس کو پڑھنی پڑے گی، نماز اس پر فرض ہو گئی.
اسی لیے احادیث کے اندر آتا ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب لوگ کلمہ پڑھ کر کے اسلام کا اعلان کرتے تو نبی علیہ السلام ان لوگوں کے پیچھے ایک آدمی لگاتے، دیکھو لوگ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے سامنے تو کلمہ پڑھ لیا، لیکن گاؤں کا آدمی تو چلا گیا کلمہ پڑھ کر کے۔ قبیلے کے لوگ آئے، اللہ کے رسول ہم مسلمان ہوتے ہیں، کلمہ پڑھے، اپنے گاؤں چلے گئے۔ اب وہاں جانے کے بعد اسلام پر قائم ہے یا نہیں، نبی علیہ السلام اس کی نگرانی کرتے تھے، محاسبہ کرتے، آدمی کو مقرر کرتے، جا کر کے دیکھو اگر وہ لوگ نماز قائم کر رہے ہیں تو وہ اسلام پر ہیں، اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ وہ اسلام پر نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی عبادت ایمان کے بعد پہلا فریضہ جو ہوتا ہے دوستو وہ نماز کا ہے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ نماز ہی ام العبادات ہے، تمام عبادات کی بنیاد اور جڑ اللہ تعالی نماز کو بنایا ہے۔ جو نماز کی پابندی کر لیتا ہے تاکہ وہ سارے اعمال کی ساری عبادات کر لیتا ہے۔ تو نماز کے اندر یہ دو عظیم ترین خوبیاں ہیں جس کی بنا پر اہل علم کہتے ہیں، نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلے انسان کی عبادات اور حقوق اللہ میں سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا وہ نماز ہوگی۔ اس سے تو آپ نے نماز کی اہمیت اور فضیلت بیان ہی کر دی۔ آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِن صَلَحَتْ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا اس کی نماز کا حساب لو، نماز کا جائزہ لو۔ يُنظَرُ فِي صَلَاتِهِ، اس کی نماز کا جائزہ لیا جاتا ہے، حساب کیا جاتا ہے۔ اتنی اس کو زندگی ملی تھی، اس کی زندگی میں اتنے دن تک زندہ رہا، اتنی نمازیں اس کو پڑھنی چاہیے تھیں۔ روزانہ 5 نمازوں کا حساب لگایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! ہم لوگ بس جمعے کو نماز پڑھ لیے سمجھے بس آزاد، نہیں، جمعے کی نماز پڑھ لیے، کرامن کاتبین لکھ لے کہ جمعے کی نماز پڑھا، عصر کی نماز نہیں پڑھا، وہ بھی نوٹ کر لیتے ہیں، مغرب کی نہیں پڑھی، عشاء کی نہیں پڑھی، فجر میں سویا تھا، یہ سب ریکارڈ تیار ہوتا ہے، فرشتے نوٹ کرتے ہیں، اور قیامت کے دن سب اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اب اللہ رب العالمین فرشتوں کو کہے گا اس کا حساب لو پہلے۔ وَيُنظَرُ فِي صَلَاتِهِ، اس کے نماز کو دیکھا جائے گا، حساب لگایا جائے گا کہ اتنی زندگی میں ملی، اتنے دن تک زندہ رہا، روزانہ 5 نماز کا حساب لگایا جائے۔ اللہ اکبر! اللہ رسول فرماتے ہیں فَإِن صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ، اور ایک روایت میں فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ۔ اللہ اکبر! فرشتوں نے جب نماز کا جائزہ لیا، حساب لگایا، تو بندہ نماز میں کامیاب ہوا۔ جتنی نمازیں مطلوب ہیں اتنی نمازیں پڑھی ہے زندگی میں، اور نماز ایسی پڑھی ہے جو قبولیت کے لائق تھی۔ ایسا نہیں کہ نمازیں کچھ رد کر دی جا رہی ہیں، نماز سنت کے مطابق صحیح انداز سے وقت پر حفاظت کے ساتھ پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر وہ نماز میں اس نمازیں اس کی درست ہے، فَإِن صَلَحَتْ، اگر اس کی نماز درست ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا، ایک روایت تو یہ ہے فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، کامیاب ہو گیا اور نجاح مل گئی، کامیاب ہو گیا۔
دیکھیں اللہ اکبر، نماز ایک ایسا عمل کہ نماز کا میں حساب شروع ہوا، بندہ نماز میں کامیاب ہوا تو اس کے بعد سارے اعمال میں کامیاب بنا دیا جائے گا۔ ذرا غور کریں کیا مقام اور کیا عظمت اور اہمیت و فضیلت نماز کی ہے۔ آپ نے فرمایا فقد انجح و افلح، نجاح پا گیا اور کامیاب ہو گیا وہ انسان۔ لیکن اگر وَإِن فسدت، اگر نماز میں خراب ہو گئی ہیں، نماز میں ناکام ہو گیا، نمازیں اس کی درست نہیں ہے، وَإِن فسدت، اگر نمازوں میں فساد واقع ہے، ایک دو شکلیں ہوگی، ایک تو یہ ہے کہ زندگی میں جتنی نمازیں مطلوب تھی اتنی نمازیں نہیں پڑھا ہے، روزانہ ڈیلی کے حساب سے 5 نمازیں ہونی چاہیے کم سے کم، اس نے کبھی پڑھا کبھی چھوڑا، کبھی کچھ پڑھا کچھ چھوڑا۔ یہ ایک تو یہ ہے کہ جتنی نمازیں زندگی کی مطلوب ہیں اتنی نمازیں اس نے پڑھی نہیں ہیں، حساب لگایا گیا تو ناکام نکلا۔ نمبر 2، نمازیں تو پوری پڑھی ہیں لیکن نمازیں قبول نہیں ہوئی ہیں، کامیاب نہیں ہو سکا نماز میں۔ تو آپ فرماتے ہیں وَإِن فسدت، اگر نمازیں خراب نکلی، نماز میں ناکام ہوا تو خابا وخسرا، تو انسان برباد ہو گیا اور بڑے خسارے اور نقصان میں پڑ گیا۔ ایک حدیث تو یہ ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، اس کے الفاظ تھوڑے سے بدلے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کے جس عمل کا حساب ہوگا وہ نماز ہوگی۔ فَإِنْ صَلَحَتْ، اگر نماز درست ہے اور بندہ نماز میں کامیاب ہو گیا، نماز کا حساب اس کا برابر ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے صلح سائر عملہ، اب اس کے نماز کے بعد جس عمل کا بھی اللہ حساب لے گا اس میں کامیابی ہو جائے وہ۔ اللہ اکبر، انسان ذرا غور کرے کہ اگر نماز میں کامیاب ہوا تو بڑی خوش نصیبی، صلحت سائر عملہ، اس کے سارے اعمال اچھے ہی ہوں گے اور کامیاب ہوتا جائے گا۔ لیکن وَإِن فسدت، اگر نماز میں نمازیں ناقص ہیں، نمازوں میں فساد ہے، نمازوں میں بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا، تو آپ نے فرمایا فسد سائر عملہ، تو نماز کے بعد بھی جتنے اعمال ہوں گے سب کے سب بیکار ہی ہوتے جائیں گے۔ دوستو، بھائی اور بہنوں، اس کو ذرا سا اس حدیث پر غور کریں کہ اللہ کے رسول نے 2 ٹوک فیصلہ کر دیا ہے کہ بندہ اگر نماز میں کامیاب ہوا تو بعد کے سارے اور جو اعمال ہیں اس میں کامیاب ہوتا جائے گا، اللہ کامیاب بناتے جائیں گے۔ اور جو انسان نماز میں کامیاب نہ ہوا، ناکام ہوا، فیل ہو گیا، تو اللہ رسول فرماتے ہیں نماز کے بعد بھی جتنے اعمال کا حساب لیا جائے گا سب میں ناکام ہی ہوتا جائے گا۔ یہ بڑی ہی اہم اور ضروری ہے کہ اس حدیث پر ہم لوگ غور کریں کہ انسان کے اعمال کی قبولیت کا سارا دار و مدار اللہ تعالیٰ نے نماز پر رکھا ہے۔ نماز درست، نماز صحیح،
نماز میں کامیاب تو سارے اعمال میں کامیاب ہوتا جائے گا۔ اگر انسان نماز میں کامیاب نہیں تو سارے اعمال میں ناکامی ہوتا جائے گا، کوئی عمل اس کا قبول نہیں کیا جا سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث، اس پر ذرا غور کریں کہ اگر نماز درست ہے تو سارے اعمال درست ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آپ ذرا غور کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک موقع پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے، یا معاذ الا اخبرک برأس الامر وعمودها وذروة صنامها۔ اے معاذ، کیا میں تمہیں 3 باتیں بتاؤں؟ کیا ہم تمہیں 3 باتیں بتائیں؟ ایک تو یہ دین اسلام جو ہے اس کا سر کیا ہے، نمبر 2 اس دین کا عمود و ستون پلر کیا ہے جس پر اس دین کی بنیاد ہے، نمبر 3 اس دین اسلام کا عروج اور سر بلندی کس چیز میں ہے۔ کیا یہ تینوں چیزیں بتاؤں؟ اسلام کی سر بلندی کس میں ہے، عروج کس میں ہے، اور اس دین اسلام کا سر کیا ہے اور اس کا عمود ستون کیا ہے؟ معاذ بن جبل نے کہا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا رأس الامر الاسلام، یہ جو دین ہم لے کر کے آئے ہیں، دین اسلام، اس کا سر جو ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری ہے، کہ انسان اللہ اس کے رسول کا مطیع و فرما بردار بن جائے، جو کچھ اللہ اس کے رسول کا فرمان آیا اس کو بجا لائے، اس پر عمل کرے، اس کو تسلیم کر لے، اس کو قبول کرے، عملی جامہ پہنائے۔ یہی اصل میں اس دین کا سر ہے۔ اللہ اکبر۔ جو دین ہم لے کر کے آئے ہیں اس کا سر اللہ کی اطاعت و فرما برداری، رسول کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ اللہ اس کے رسول کے حکم کے سامنے ہر وقت اپنی گردن جھکا کر کے قبول کر لینا، اس کو بجا لانا، یہ ہے اس دین کا سر۔ آپ حضرات جانتے ہیں جب سر غائب ہو جائے تو انسان کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ جب مسلمان اپنے اندر سے اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ نکال دے، ختم کر دے، تو مسلمان تو ہے، اسلام کا دعویٰ تو کرتا ہے، لیکن بلا سر والا اسلام ہے۔ آپ غور کریں، اس دین اسلام کی خوبی کیا؟ اطاعت و فرما برداری، آزاد نہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری۔ نمبر 2 اس کا ستون کیا ہے، ستون پلر کیا ہے جس پر اس دین اسلام کی چھت قائم ہے؟ آپ نے فرمایا وہ نماز ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ ذرا سوچیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو، 5 وقتہ نماز کو، اس کی پابندی کو اسلام کا پلر اور ستون، کھمبا قرار دیا ہے۔ اگر کسی چھت کو دیکھیں آپ، چھت کا دار و مدار پلر پر ہوتا ہے، اگر پلر ختم ہو جائے تو چھت قائم نہیں رہتی بلکہ ڈھہ جاتی ہے چھت۔ کتنی پیاری تشبیہ دی، عبرت و نصیحت کا انداز دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہر انسان جہاں رہتا ہے گھر میں
چھت والا اور چھت کسی دیوار پر یا ستون پر ہوتی ہے۔ اب دنیا ترقی کر گئی، آج پلر کا کام یہ چار دیواری کر دیتی ہے، اس میں پلر ہے۔ اگر دیوار ڈھہ جائے، ستون ڈھہ جائے تو چھت کبھی برقرار نہیں رہتی، چھت ختم، چھت بیکار ہو گئی، چھت بھی گر جائے گی۔ اس پوری چھت کا دار و مدار دیوار و ستون پر ہے، دیوار و ستون کو ڈھا دیا جائے تو چھت نیچے آ جاتی۔ جب نماز اسلام کا ستون ہے، انسان نے نماز کو چھوڑ دیا تو گویا کہ اسلام کی چھت جو ہے مسلمان نے گرا دی۔ اب انسان مسلمان تو ہے لیکن اسلام کی چھت اس کے پاس نہیں، نام کا مسلمان ہے، کام کا مسلمان نہیں، صرف نام کا مسلمان ہے۔ تو دوستو، نماز کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ نمبر 3، وَذِرْوَةُ صَنَامِهِ الجہاد، اور اس دین کی سربلندی جہاد پر ہے۔ اس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے رکھا سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، نماز جس کی درست ہوگی اس کے سارے اعمال درست ہوں گے، اور نماز میں جو کام ناکام ہوا سارے اعمال میں ناکام ہو جائے گا۔ اس کی ایک بڑی وجہ دوستو اصل میں یہی ہے کہ نماز کو اللہ رب العالمین نے ستون قرار دیا۔ ستون جس پر چھت قائم ہے، اگر وہ مضبوط ہے، درست ہے تو چھت برقرار ہے۔ اگر ستون کمزور ہے، ستون اگر ڈھہ جائے، کمزور ہوا تو چھت گر جائے گی، چھت باقی نہیں رہتی۔ اسی لیے گابرن اللہ رسول نے فرمایا تھا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے قصدن نماز چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ کیوں کفر کیا؟ اصل میں اسلام کی چھت جو ہے وہ گر گئی، کیوں؟ آپ نے اس کا ستون ڈھا دیا۔ اسی لیے نماز اگر درست ہے تو ساری چیزیں درست ہو جاتی ہیں، اور اس کی کئی وجہ ہیں۔ نماز اگر درست ہے، ایک تو ستون، اس کے علاوہ بھی اور آپ ذرا دیکھیں، نماز اگر انسان درست رکھتا ہے تو نماز کی برکت سے ذکر بھی کرتا ہے، تلاوت قرآن بھی کرتا ہے، رکوع سجود بھی کرتا ہے، طہارت و پاکی کا خیال رکھتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر! نمازی قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہے۔ نماز ہے تو ذکر الہی درست، نماز ہے تو تلاوت قرآن، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اسے اللہ رسول نے فرمایا، اگر نماز درست ہے تو سارے اعمال اس کے درست ہیں۔ ایک چیز یہاں اور بتائیں، یہ حدیث بڑی تاریخی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ حضرت انس بن حکیم الضبی کہتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تھا۔ دیکھیں صحابہ اس حدیث کی کتنی اہمیت دیتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، ان سے ملا، ملاقات کیا، ایک عرصے تک ان کے ساتھ ہم رہے، ان سے دین سیکھتے رہے۔ جب ہم نے اپنے وطن واپسی کا ارادہ کیا تو حضرت عبداللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے انس بن حکیم، اذا اتیت اہل مصر کا، جب تم اپنے وطن واپس جانا اور وطن پہنچنا تو فاخبرہم، ان کو میرا ایک پیغام سنا دینا۔ اللہ اکبر! جب واپس جانا تو میرا ایک پیغام ان کو سنا دینا۔ وہ کیا چیز ہے؟ کہنے کہ وہ کون سا عمل ہے؟ کہتے انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. یہ مسند احمد بن حنبل اور بہت ساری کتب کی حدیث بسند صحیح منقول ہے. مختصراً ترمذی کی بھی ہے، نسائی کی بھی ہے، ابو داؤد میں بھی اشارہ ہے، بڑی اہم حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جانے کے بعد اپنے وطن، اپنے گاؤں والوں کو، ہر چھوٹے بڑے کو یہ میرا پیغام پہنچا دینا، ان کو میرا یہ پیغام سنا دینا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہی بھی سنا کہ اول شیء یحاسب بہ العبد یوم القیامت صلاتہ المکتوبہ. سب سے پہلے قیامت کے دن، سب سے پہلے بروز قیامت انسان کے جس عمل کا اللہ تعالیٰ حساب لیں گے وہ نماز ہوگی. اگر نماز، وہ بھی فرض نماز ہوگی، فرائض کا محاسبہ کرے گا. فَإِن صَلُحَتْ، اگر فرائض میں بندہ کامیاب ہو گیا تو بعد کے سارے اعمال میں کامیاب ہوتا جائے گا، نجاح پا گیا، کامیاب ہو گیا. لیکن اگر انسان نماز پڑھا لیکن نماز میں کامیاب نہ ہو پایا، نماز تو پڑھی، سب سے پہلے نماز کا حساب فرشتوں نے شروع کیا، لیکن بندہ نماز میں کامیاب نہ ہوا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ ایسا کرو، دیکھو کیا میرے بندے نے نفلی نمازیں بھی پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی. اللہ اکبر. دیکھو یہ اللہ فرماتے ہیں، فرشتوں کو حکم دیتے ہیں جاؤ دیکھو کیا میرے اس بندے نے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل، سنت مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، عام نوافل ہے، تہجد کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، نماز تراویح ہے، بہت ساری نفلی نمازیں جو ہیں فرض کے علاوہ. فرض کے علاوہ بھی تو اس نے کچھ نمازیں پڑھی ہوں گی. دیکھو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتے جا کر کے دیکھتے ہیں. اگر فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ اس نے نفلی نمازیں فرض کے علاوہ بھی اور بہت ساری نمازیں پڑھی ہیں اور کامیاب ہیں، اچھی پڑھی ہے اس نے، تو اللہ فرمائے کہ ایسا کرو تو اس کے نماز میں جو کمی رہ گئی ہے فرائض نماز میں، نوافل کو جو اس نے پڑھا ہے، نوافل کو فرائض کا درجہ دے کر کے ہمارے بندے کو کامیاب کر دے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر قیامت کے دن اسی طرح سے نماز کے معاملے میں یہی آسانیاں پیدا کر دے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے اچھی طرح سے سن لیا اور یہ واضح ہو گئی بات کہ نماز کی کیا اہمیت ہے. نماز کی اہمیت کے ساتھ ایک چیز اور یہاں ثابت ہو گئی جس پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ مستقل. فرائض نماز کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی بڑی اہمیت اور ضرورت ہے. نوافل کی بڑی اہمیت اور ضرورت ہے. نوافل سنن، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اگر آپ فرائض میں ناکام ہو رہے ہیں، کچھ خامیاں، کچھ کمی، کچھ کوتاہی رہ گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ بندہ اگر نوافل کی بھی پابندی کرتا ہے تو نوافل کو فرائض کا درجہ دے کر کے اللہ تعالیٰ اس کو نماز میں کامیاب کر دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے. نبی علیہ السلام نے حدیث کے آخر میں ایک وصول بیان کر دیا، فرمایا ثم يفعل ذلك، پھر اسی طرح سے بندے کے سائرے تمام فرائض کے ساتھ کرے گا. تمام فرائض کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہی معاملہ کرے گا. یعنی جس طرح سے نماز
نماز، فرائض نماز کے بارے میں سنا، قیامت کے دن اگر حساب کے لینے میں فرائض میں کچھ خامیاں نکلیں اور بندہ کامیاب نہیں ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نوافل بندہ اگر پڑھا ہے تو نوافل اور سنن کو فرائض کا درجہ دے کر کے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو نماز میں کامیاب کر دیں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہی معاملہ تمام فرائض کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ یعنی ابھی 3 بڑے فرائض اور رہ گئے ہیں، زکوٰۃ، ماہ رمضان کا روزہ اور حج۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ دوسرے فرائض کا حساب لے گا، مثلا زکوٰۃ کا حساب لینے لگا، زکوٰۃ کا اللہ تعالیٰ حساب لیں گے، اگر فرضی زکوٰۃ جو ہے بندہ کامیاب نہ ہوا، کچھ خامی کچھ کمی رہ گئی ہے، تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے دیکھو میرا بندہ نفلی صدقات بھی تو کچھ کرتا رہا ہوگا، نفلی صدقات کا حساب کرو۔ فرشتے دیکھیں گے کہ ہاں اس نے بھی تو نفلی صدقات بہت کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس پلٹ کے آئیں گے، اللہ اس بندے کے پاس نفلی صدقات کے بھی بڑے اجر و ثواب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے نفلی صدقات اور خیرات کو فرائض کا درجہ دے کر کے فرائض میں اس کو زکوٰۃ میں اس کو کامیاب کر دو۔ یہی معاملہ روزے کا ہوگا، یہی معاملہ حج کا ہوگا۔ اسی لیے ہر فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ نماز کو جانتے ہیں، نماز میں اکثر نمازیں ہیں جن کے ساتھ سنت ہے، کچھ نمازیں ایسی ہیں جس میں پہلے بھی سنت ہے بعد میں ہے، کچھ ایسی ہیں جس میں بعد میں ہے پہلے نہیں ہے۔ ہر نماز کے ساتھ کوئی نہ کوئی سنت ہے، چاہے سنت مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ۔ ایسے ہی نماز کے علاوہ آپ زکوٰۃ کو لے لیں، فرضی زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے علاوہ فرضی زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات کی بڑی رغبت دلائی ہے، نفلی صدقات کرتے ہیں تو قیامت کے دن فرضی زکوٰۃ میں جو فریضہ ہے اگر اس میں کچھ کمی رہی تو نفلی صدقات کو فرائض کا درجہ دے کر کے زکوٰۃ میں کامیاب کر دیا جائے گا۔ رمضان کا روزہ فرض ہے لیکن نفلی روزے بہت ہیں، شعبان میں روزہ رکھنا مستحب ہے، شوال کے ہیں، عاشورے کے ہیں، ذی الحج کے 9 دن کے ہیں، ہر مہینے میں 3 دن کے، ایام 20 کے ہیں، جمعرات اور پیر کے روزے ہیں، بہت سارے روزے ہیں نفلی۔ تو نفلی عبادات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اگر کہیں فرائض میں کچھ کمی اور نقص نکلا تو ہم کو اللہ تعالیٰ فیل نہیں، ناکام نہیں ہونے دے گا۔ کامیاب بنانے کے لیے ہماری نفلی عبادات کو فرائض کا درجہ دے کے کامیاب بنا دے گا۔ نماز پر بات چل رہی تھی دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، جس کی نماز درست ہے، نماز اس کے سارے اعمال درست ہوں گے، اس کی اسی لیے نماز کو افضل الاعمال قرار دیا گیا۔ بڑی مشہور حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سددوا وقاربوا، اے لوگو تم سیدھے چلتے رہو، سیدھے چلو، دین کی شریعت کی پابندی کرتے رہو، بالکل سیدھے راستے پہ چلو، صراط مستقیم پر چلو۔ وقاربوا، اور قریب قریب، اگر بالکل سیدھا ناممکن ہو گیا ہے تو قریب قریب چلتے رہو۔ سددوا وقاربوا واعلموا، اور اے میرے امتیوں یاد رکھنا، اللہ اکبر،
دین کی شریعت کی پابندی کرتے رہو. اگر 100% نہیں تو کم سے کم قریب قریب چلنے کی کوشش کرتے رہو. اللہ کا تقرب حاصل کرتے رہو. وَاعْلَمُوا، یاد رکھنا، أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ. لوگو، دین قائم کرنے، دین پر قائم رہنے، دین پر استقامت اور دوسرے اعمال کی اصلاح، ان تمام چیزوں کا بڑا دار و مدار نماز پر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے استقامت کا، صراط مستقیم پر قائم رہنے کا حکم دیتے ہوئے شریعت کی پابندی، اسلامی احکام پر عمل کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا وَاعْلَمُوا، اچھی طرح سے یاد رکھنا، أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ، سب سے خیر و برکت کا عمل جو ہے وہ نماز ہے. یعنی اگر نماز پڑھو گے تو دوسرے اعمال بھی تمہارے درست رہیں گے. یہ آپ کے فرمانے کا مطلب ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ، اچھی طرح سے یاد رکھ لینا، تمہارے جتنی بھی نیکیاں کرتے ہو ان میں سب سے زیادہ خیر و برکت کی نیکی جو ہے وہ نماز تمہاری ہے. نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا، اگر تم نماز کی پابندی کرتے رہو گے تو سب سے خیر و برکت والا عمل نماز ہے. یعنی نماز سے تمہیں مزید نیکیوں پر عمل کرنے کا توفیق ملتی رہے گی. تو نماز افضل الاعمال اسی لیے قرار دیا گیا کہ نماز کی انسان پابندی اگر کرے گا تو بہت سارے منکرات اور برائیوں سے انسان پاک و صاف رہے گا اور انسان دین پر قائم رہے گا. استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو. تو نماز کی اگر ہم پابندی کریں گے تو ہمارے سارے اعمال درست ہوں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر اعمالکم الصلاۃ. پھر آپ نے آگے ارشاد فرمایا ولا یحافظ علی الوضوء الا مؤمن. وضو جو نماز کے پہلے وضو ہے، وضو کی پابندی تو وہی کرتا رہے گا جو حقیقت میں مومن ہوگا. دوستو، ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر نماز نہیں ہے درست، نماز کی پابندی نہیں ہے، پھر شریعت کی کسی چیز کی پابندی آپ نہیں کر سکیں گے. اچھی طرح سے یاد رکھیں اور اس حدیث کو سنائیں، بتائیں اور عمل کے توفیق مانگیں. اللہ رب العالمین نے نمازی کے متعلق فرمایا کہ تم برائیوں سے بچنا چاہتے ہو تو نماز کی پابندی کرو. نماز کی پابندی کرو گے تو نماز کی پابندی سے تمہیں برائیوں سے محفوظ رکھا جائے گا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کی پابندی کر تو یقیناً نماز بے حیائی، برائی، حرام کاری، بہت سارے منکرات سے تم کو روک دیتی ہے. یعنی نماز کی برکت سے نماز کی پابندی کرو گے تو اللہ تعالیٰ بہت ساری برائیوں سے تم کو محفوظ رکھے گا، بچائے گا. تو دوستو، نماز کے متعلق یہ بات جو آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا میں، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے جس عمل کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا وہ نماز ہوگی. نماز کی پابندی ہم کریں. نماز اگر درست ہے تو سارے اعمال درست اور کامیاب ہوں گے آخرت میں، اور اگر نماز درست نہیں ہے تو کوئی عمل درست نہیں ہوگا اور آخرت میں ہم کامیاب نہیں ہوں گے، نقصان اور خسارہ اٹھائیں گے. جسے اللہ نے فرمایا کہ خاب و خسر، جو نماز میں کامیاب نہ ہو سکا وہ برباد ہوا اور تباہ ہوا، خسارہ اٹھایا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں ایسے ہی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے جو نماز قیامت کے دن ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے. باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.